السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قربانی کے تعلق سے کچھ اہم مسائل جانور کو ذبح کرنے سے متعلق ہیں کہ جانور کو کس طرح ذبح کیا جائے اور جانور کو ذبح کرنے کا مسنون و مستحب طریقہ کیا ہے۔ تو اسی تعلق سے کچھ اہم اور ضروری مسائل آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ پہلے یہ بات آتی ہے کہ قربانی کے جانور کو کس طرح ذبح کیا جائے، قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ افضل یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو خود ذبح کرے، خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام خود اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا کرتے تھے۔ تو افضل یہ ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے اپنے جانور کو ذبح کریں۔ لیکن اگر اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا نہیں چاہتا ہے تو پھر کسی دوسرے سے بھی ذبح کرا سکتا ہے، اور اس میں بہتر یہ ہے کہ کسی عالم دین، متقی، پرہیزگار آدمی سے ذبح کرایا جائے، یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ اگر جانور کو خود ذبح نہ کرے تو پھر ذبح کرتے وقت وہاں موجود رہے، یہ بھی افضل اور مستحب ہے۔ اسی طرح جانور کو لٹانے سے پہلے چھری کو تیز کر لینا مستحب ہے، تاکہ جانور کو ذبح کرتے وقت اس کو زیادہ پریشانی، تکلیف اور مشقت نہ ہو۔ اسی طرح جانور کو جب ذبح کیا جائے تو اس کو بائیں پہلو پر لٹا دیا جائے، یعنی اس کے پیروں کو قبلے کی طرف کر دیا جائے، اور اپنے دائیں پیر کو اس کے شانے پر رکھ کر کے تیز چھری کے ذریعے سے جلدی سے ذبح کریں۔ اور اسی طرح ذبح کرتے وقت قربانی کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر خود اپنے جانور کو ذبح کر رہا ہے تو خود قربانی کی نیت کر لے، اور اگر کوئی دوسرا ذبح کر رہا ہے تو چاہیے کہ مالک جو ہے قربانی کی نیت کرے۔ اور نیت کے لیے زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، دل کے اندر نیت کر لینا بھی کافی ہے۔ دل کے اندر اگر قربانی کی نیت کر لی تو یہ بھی کافی ہو جائے گا، اور اگر زبان سے کہنا چاہتا ہے تو زبان سے بھی کہہ سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ زبان سے کہے کہ میں اللہ کے راستے میں قربانی دے رہا ہوں۔ اسی طرح ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اللہ کے نام سے ذبح کرے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کرے۔ اور اسی طریقے سے ذبح کرتے ہوئے یہ آیتیں پڑھنا بھی ثابت ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اسی طرح ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن خلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ یہ جب کہ خود ذبح کرے، لیکن اگر کوئی دوسرا آدمی ذبح کر رہا ہے تو وہ اللہم تقبل من کے بعد اس شخص کا نام لے جس کی طرف سے قربانی ہے، یا اگر بڑا جانور ہے تو اللہم تقبل من کے بعد ان تمام شرکاء کا نام لے۔ تو یہ دعا پڑھنا مسنون و مستحب ہے۔ اگر عربی میں پڑھنا چاہتے ہیں تو عربی میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر عربی میں یاد نہیں ہے تو پھر اس کو اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، جیسا کہ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول فرمائی تھی۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ذبح کے وقت خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ضروری ہے، یعنی جانور کو ذبح کرنے کے وقت ایسا جملہ کہا جائے جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہو، جیسا کہ بسم اللہ اللہ اکبر، یا اس کے علاوہ سبحان اللہ، الحمدللہ وغیرہ، جبکہ ان الفاظ سے تسمیہ کی نیت کرے۔ اسی طرح ذبح کے وقت اردو میں بھی اللہ کا نام لے سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اردو میں کہنا چاہتا ہے، یعنی اس طرح کہے کہ میں اللہ کے نام سے ذبح کر رہا ہوں یا میں خدا کے نام سے ذبح کر رہا ہوں، تو یہ بھی کافی ہو جائے گا۔ عربی میں بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری نہیں ہے، اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ کے نام سے ذبح کر رہا ہوں یا میں خدا تعالیٰ کے نام سے ذبح کر رہا ہوں، تو یہ بھی کافی ہو جائے گا۔ عربی کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک بسم اللہ سے کئی سارے جانور ذبح کر سکتے ہیں یا نہیں۔ مثال کے طور پر کئی سارے جانور لیٹے ہوئے ہیں، ایک جانور یہ ہے، دوسرا جانور یہ ہے، اس کے علاوہ برابر میں ایک اور ہے، کئی سارے جانور لٹا رکھے ہیں اور ان کو ذبح کرنا چاہتے ہیں، ایک ہی آدمی ذبح کرنا چاہتا ہے،
تو ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر کے سارے جانوروں کو اگر ذبح کرے گا تو یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ ہر جانور کو ذبح کرتے وقت الگ سے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طرح جو آدمی ذبح میں مدد کر رہا ہے، تعاون کر رہا ہے، تو اس کے لیے بھی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر جو آدمی چھری چلا رہا ہے، ذبح کر رہا ہے، اور دوسرا آدمی اس کی مدد کر رہا ہے، یعنی چھری چلانے میں وہ اس کا ہاتھ بٹا رہا ہے، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی بسم اللہ پڑھے۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قربانی یعنی ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو کیا قربانی ہو جائے گی نہیں ہوگی؟ تو دیکھیے، اگر کوئی مسلمان آدمی ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو جانور حلال ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور لیکن اگر جان بوجھ کر بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دیا، اس کو یاد تھا لیکن اس نے جان بوجھ کر کے بسم اللہ نہیں پڑھی، تو اس صورت میں جانور حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے وقت جو ہے یعنی ذبح کے وقت نیت ضروری ہے۔ اگر چھوٹا جانور ہے جو ایک کی طرف سے کیا جا رہا ہے تو وہ قربانی کے وقت نیت کر لے قربانی کی، لیکن اگر بڑا جانور ہے جس کے اندر حصے ہوتے ہیں تو چاہیے کہ جب اس کو ذبح کرا جا رہا ہے تو جتنے بھی حصے دار ہیں وہ سب کے سب قربانی کی نیت کر لیں۔ یا اسی طرح جس وقت اس جانور کو خریدا تھا، خریدتے وقت ہی سب لوگوں نے قربانی کی نیت کر لی تھی، یا جس وقت اس کے اندر حصے متعین ہوئے تھے اس وقت تمام لوگوں نے قربانی کی نیت کر لی تھی، تو یہ بھی کافی ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ جانور کا ذبح کب متحقق ہوگا۔ مثال کے طور پر گلے کے اوپر چھری چلائی تو اب اس جانور کو کب حلال مانا جائے گا، یہ مسئلہ ہے۔ تو دیکھیے، جانور کے گلے میں 4 رگیں ہوتی ہیں۔ ایک رگ تو وہ ہے جس سے سانس لیا جاتا ہے، اور دوسری رگ وہ ہے جس سے کھانا پانی اندر جاتا ہے، اور اس کے علاوہ 2 رگیں خون کی ہوتی ہیں جن میں خون چلتا ہے۔ تو اگر ان 4 رگوں میں سے 3 رگیں کٹ جائیں تو جانور کا ذبح متحقق ہو جائے گا اور وہ جانور حلال ہو جائے گا۔ لیکن اگر ابھی 3 رگیں نہیں کٹی ہیں تو پھر ابھی جانور حلال نہیں ہے، اس کا ذبح ابھی متحقق نہیں ہوا ہے۔ تو ذبح کے تحقق کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم 3 رگیں کٹ جائیں، اس سے پہلے جانور حلال نہیں ہوتا ہے۔ 3 رگیں کٹ جائیں پھر اس کے بعد جانور حلال ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ جانور کی گردن میں چھری کہاں پھیری جائے ذبح کرتے وقت۔ تو اس کے لیے کوئی متعین جگہ نہیں ہے۔ جانور کے گلے میں آپ کسی بھی جگہ پر چھری پھیر سکتے ہیں، شروع میں، بیچ میں، آخر میں، جہاں چاہیں چھری چلا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی متعین جگہ ہو کہ اسی جگہ چھری چلانا ضروری ہے۔ جہاں آپ بہتر سمجھیں وہاں چھری چلا سکتے ہیں، بس یہ ہے کہ اس کی رگیں کٹ جانی چاہیے۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ جانور کو گلے کی طرف سے کرنا ضروری ہے یا گدی کی طرف سے بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، جانور کو گدی کی طرف سے ذبح کرنا یہ مکروہ ہے۔ اگر کسی آدمی نے گدی کی طرف سے چھری چلائی اور جانور کی گدی کی طرف سے ذبح کیا تو یہ مکروہ ہے، لیکن اگر رگیں کٹ گئی ہیں تو ذبح تو ہو جائے گا، حلال جانور ہو جائے گا، لیکن اس طرح ذبح کرنا یہ مکروہ ہے، اور تو جانور کو اس کے گلے کی طرف سے ذبح کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک مسئلہ اسی کے تعلق سے یہ ہے کہ عورت کا ذبیحہ بھی حلال ہے، یعنی اگر عورت نے کسی جانور کو ذبح کیا، اس کی رگیں کٹ گئیں، ذبح ہو گیا، تو عورت کا ذبح کیا ہوا جانور بھی حلال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ ہے کہ بچے کا ذبیحہ، کسی بچے نے جانور کو ذبح کر دیا تو کیا وہ حلال ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے، جو بچہ نابالغ ہے لیکن اگر وہ سمجھدار ہے، باشعور ہے، اور وہ بسم اللہ پڑھ کر کے جانور کو ذبح کرے تو اس کا ذبح کیا ہوا بھی جانور حلال ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے گونگے مسلمان کا ذبیحہ۔ اگر کوئی مسلمان گونگا ہے، وہ بولتا نہیں ہے، تو اگر وہ جانور کو ذبح کر دیا اس نے تو کیا وہ ذبح ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی گونگا آدمی وہ مسلمان ہے اور وہ جانور کو ذبح کر دے تو جانور ذبح اس کا ہو جائے گا، جانور حلال ہو جائے گا، اس لیے کہ گونگا آدمی بسم اللہ پڑھنے پر قادر نہیں ہے، لہذا اس کا مسلمان ہونا ہی کافی ہے۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی مخنث ہے یعنی ہجڑا ہے، تو اگر وہ جانور کو ذبح کرے تو کیا اس کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے، اگر کوئی مخنث آدمی جو ہجڑا ہے، تو اگر وہ
جانور کو ذبح کرے بسم اللہ پڑھ کر کے تو اس کا ذبح کیا ہوا جانور بھی حلال ہو جاتا ہے۔